بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، ہم سب یہاں پر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ تو پھر بات کی بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ دیکھیے، ایک رشتہ ہمارا والد کی وجہ سے ددیالی رشتہ ہوتا ہے، ایک رشتہ والدہ کی وجہ سے ننیالی رشتہ ہوتا ہے، ایک رشتہ بیوی کی وجہ سے سسرالی رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارا جو رشتہ ہے، ان تین رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نہ حضور سے ہمارا ددیالی رشتہ ہے، نہ حضور سے ہمارا ننیالی رشتہ ہے، نہ حضور سے ہمارا وہ تیسرا رشتہ جو میں نے بتایا ہے وہ رشتہ ہے۔ تو پھر ہمارا حضور سے رشتہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارا روحانی رشتہ ہے۔ ہمارا جو حضور سے جو رشتہ ہے وہ روحانی رشتہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے روحانی باپ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو، حضور کی بیویوں کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو حضور سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ روحانی رشتہ ہے۔ بعض رشتے
انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، چاہے وہ رشتے کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، وہ رشتہ لے کر پیدا ہوتا ہے، جیسے ماں اور باپ کا رشتہ۔ جیسے ہی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتے ہیں تو فوراً لوگ مبارکباد دینا شروع کرتے ہیں کہ لڑکا مبارک ہو، لڑکی مبارک ہو، آپ باپ بن گئے، آپ ماں بن گئے۔ بچے نے تو نہیں بولا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں۔ تو بعض رشتے پیدائش کے ساتھ ہی لگ جاتے ہیں، اور وہ رشتے تا دم حیات رہتے ہیں، زندگی بھر رہتے ہیں، چاہے آدمی اس رشتے کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، مگر رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ جیسے بہت سے لوگ بعض ناخلف اور نالائق اولاد کو آنکھ کر دیتے ہیں، بولے میں نے آنکھ کر دیا، تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ آنکھ کر لو، تھو کر لو، وہ تمہارا بیٹا ہی ہے، کچھ بھی کر لو۔ آنکھ کرنے سے، تھو کرنے سے وہ باپ بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی یہاں ایک اور بات بتا دوں، آنکھ کرو، تھو کرو، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی جائیداد میں وہ حقدار ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ بیٹا ہے، اور یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پیدا ہو گیا، اب وہ تمہارا بیٹا ہے، وہ تمہارا باپ ہے، وہ رشتہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح باپ کے جو رشتہ دار ہیں، باپ کی ماں ہے، باپ کا باپ ہے، باپ کا بھائی ہے، باپ کی بہن ہے، یہ وہ رشتے ہیں جو پیدا ہوتے ہوئے انسان یہ سارے رشتوں کو لے کر آتا ہے دنیا میں۔ یہ رشتے بنائے نہیں جاتے ہیں، یہ رشتے بنے بنائے ملتے ہیں آدمی کو۔ اسی طرح ننیال کا رشتہ، یہ بھی بنے بنائے رشتے ہیں۔ جیسے ہی ہم پیدا ہو گئے تو ہماری ماں کی ماں ہماری نانی ہوتی ہے، ہماری والدہ کے والد ہمارے نانا ہوتے ہیں، ہمارے والدہ کے بھائی ہمارے ماموں ہوتے ہیں، ان کی بہنیں ہماری خالائیں ہوتی ہیں۔ تو انسان پیدا ہوتے ہوئے یہ رشتوں کو لے کے آتا ہے۔ تو دو رشتے تو آدمی کی پیدائش سے جڑے ہوئے ہیں، ایک ددیال کا رشتہ، ایک ننیال کا رشتہ۔ لیکن جو تیسرا جو رشتہ ہے یہ بنانا پڑتا ہے۔ تیسرا جو رشتہ ہے وہ ہے سسرالی رشتہ۔ اس کو آدمی بناتا ہے۔ اصل میں جو بات سمجھانے جا رہا ہوں آپ اس کو سمجھ لیجئے، پھر وہ جو بات میں سمجھانا میرا مقصد ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو تیسرا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ لے کے آدمی نہیں پیدا ہوتا، ایک عمر آنے کے بعد وہ رشتہ بنایا جاتا ہے۔ کسی خاندان کی لڑکی یا اپنے خاندان کی لڑکی یا کسی علاقے کی لڑکی سے آدمی کا جب رشتہ طے ہوتا ہے تو گویا زندگی گزارنے کے لیے ایک جیون ساتھی کی تلاش ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ لائف پارٹنر کہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب رشتہ طے ہوتا ہے اور نکاح ہوتا ہے
تو اب یہ دونوں آپس میں رشتہ دار بنتے ہیں. ان کے والد بھی ہمارے رشتہ دار، ہمارے والد ان کے رشتہ دار، ان کی والدہ ہماری رشتہ دار، ہماری والدہ ان کی رشتہ دار، ان کے بھائی ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی ان کے رشتہ دار. یہ رشتہ بنایا جاتا ہے، بنا بنایا ملتا نہیں ہے. اور یہ رشتہ چند ایگریمنٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. کیا ایگریمنٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے بھائی؟ کہ بحیثیت مرد اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں شوہر کے روپ میں آپ کو ادا کرنا ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا. بیوی کے روپ میں جو ذمہ داریاں اللہ اور اللہ کے نبی نے تمہارے اوپر رکھی ہیں وہ ذمہ داریاں تم کو نبھانا ہوگا. تو یہ رشتہ ان معاہدوں اور ان کنڈیشنوں کے ساتھ یہ آپس میں جڑتا ہے. اس طرح سے یہ رشتہ داری ملتی ہے، ورنہ یہ دونوں اجنبی ہیں. ایک دوسرے سے ان کی کوئی پہلے سے جان پہچان نہیں، نہ ہمارے ماں باپ کی ان کے ماں باپ سے کوئی جان پہچان ہوتی ہے، نہ ہماری ان سے کوئی جان پہچان ہوتی ہے. تو نکاح کی وجہ سے آپس میں یہ رشتہ جڑتا ہے. پھر ایک خاندان دوسرے خاندان سے جڑتا ہے، ان کے رشتہ دار ہمارے رشتہ دار بنتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ان کے رشتہ دار بنتے ہیں. تو یہ تین رشتے ہیں، ایک ددیالی، ایک ننیالی، ایک سسرالی. یہ سسرالی جو رشتہ ہوتا ہے یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت ہوتا ہے. ایک ایگریمنٹ کے تحت ہوتا ہے کہ بحیثیت مرد میری جو ذمہ داریاں ہیں میں ادا کروں گا، بحیثیت عورت اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اسے ادا کرنے ہوگی. پھر دونوں مل کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کریں گے اور دونوں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ایک دوسرے کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے زندگی گزاریں گے. لیکن یہ جو رشتہ ہے جو ایگریمنٹس کے تحت ہوا ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہیں، تو جس دن یہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزیاں شروع ہوں گی زندگی میں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پرماننٹ رشتہ نہیں ہے. جیسا ددیالی رشتہ، ننیالی رشتہ وہ پرماننٹ ہے. اگر باپ بولے تو بیٹا نہیں ہے تب بھی بیٹا ہے، چچا بولے تو میرا بھتیجا نہیں ہے آج سے تب بھی بھتیجا اور چچا ہی ہے. ماموں ناراض ہو کے بولے کہ تو میرے گھر میں چپل نہیں چھوڑنا آج سے، تو بھانجا نہیں میں ماموں نہیں، تب بھی وہ ماموں ہے وہ بھانجا ہے. خالہ پھوپھو چاہے جتنے ناراض ہو جائیں اور زندگی بھر ایک دوسرے سے اگر بات نہ بھی کریں تب بھی وہ خالہ ہے وہ پھوپھو ہے. کیوں؟ وہ دائمی رشتہ ہے. لیکن یہ سسرالی جو رشتہ ہوتا ہے یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت ہوتا ہے. تو وہ ایگریمنٹ اور رولز اور ریگولیشن کو جب تک فالو کیا جاتا ہے یہ رشتہ چلتے رہتا ہے. اور جس دن بھی کسی بھی ایک پارٹنر کی طرف سے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی جائے اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جائے اور جس ایگریمنٹ اور معاہدے کے تحت دونوں ایک دوسرے سے جڑے تھے اس کی خلاف ورزی ہونا شروع ہو جائے تو زندگی میں کلاشز شروع ہوتے ہیں، اختلافات شروع ہوتے ہیں. اور یہ اختلافات بعض مرتبہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ کو خوب معلوم کتنے بڑھتے ہیں. اور بڑھتے بڑھاتے بعض مرتبہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ صاحب اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں ہو سکتا ہے.
ایک دوسرے کے. اب وہ وجوہات کیا ہیں، بنیادی کیا ہیں، وہ اس میں میں جانا نہیں چاہتا، میں کوئی اور بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تو یہ ناراضگیاں، اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اب دونوں طرف کے بڑے، دونوں خاندان کے لوگ اور خود یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ صاحب اب ساتھ رہنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب ساتھ رہنا نہیں ہو سکتا، لہذا دونوں خاندانوں کے لوگ یا تو صلح صفائی کے ذریعے یا دھینگا مشتی کے ذریعے یا بھوسا مکھی کے ذریعے بہرحال دونوں کو الگ کر دیتے ہیں، دونوں کو الگ کر دیتے ہیں. اب جیسے ہی یہ دونوں الگ ہو گئے، چاہے خلا کی وجہ سے الگ ہوئے ہوں یا طلاق کی وجہ سے الگ ہوئے ہوں، یہاں سے یہ رشتہ، آپس کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ سسرا جو کل تک سسرا تھا اب نہیں رہا، اب وہ ساس نہیں رہی، اب وہ سالہ نہیں رہا، اب وہ سالی نہیں رہی. کل تک جو عورت بیوی تھی اب وہ پرائی ہو گئی. تو یہ رشتہ جس ایگریمنٹ کی بنیادوں پر ہوا تھا، جب ایگریمنٹ ختم، رشتہ ختم. اتنی بات سمجھ، یہ تو آسان بات ہے، کامن بات ہے، کامن سینس سے سوچا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ 3 رشتے ہیں، ددیالی، ننیالی، سسرالی. تو اس میں 2 تو پرماننٹ رشتے ہیں، ایک ددیال کا ایک ننیال کا. لیکن تیسرا جو رشتہ ہے سسرال کا، یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے. یہ دھاگے سے زیادہ کمزور رہتا ہے اور لوہے سے زیادہ مضبوط بھی رہتا ہے. بن گئی، اب بگڑ گئی تو اب اس کو سدھارنا بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ رشتہ چند ایگریمنٹس کی بنیادوں پر ہے، اور وہ ایگریمنٹ ختم، رشتہ ختم. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. تو اب اصل بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حضور سے ہمارا کیا رشتہ ہے. حضور سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ددیالی رشتہ بھی نہیں ہے، ننیالی رشتہ بھی نہیں ہے، اور یہ تیسرا رشتہ جس کی تفصیل میں نے بتایا وہ رشتہ بھی حضور کا ہم سے نہیں ہے. تو پھر حضور سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ حضور سے ہمارا رشتہ ہے روحانی رشتہ، روحانی رشتہ ہے. اب اس روحانی رشتے کے کئی ایگریمنٹس ہیں، اور جب تک ان باتوں کو آپ فالو کرتے رہیں گے تب تک ہی وہ رشتہ رہے گا. اور جس دن آپ نے اس رشتے کو، جس کی بنیاد پر حضور سے رشتہ ہمارا ہوا ہے، جس دن ان رشتوں کے جوڑ کی جو باتیں تھی اس کو ہم نے جس دن چھوڑ دیا، اس دن رشتہ ہمارا حضور سے کٹ جاتا ہے. حضور سے ہمارا رشتہ کٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضور سے ہمارا رشتہ چاہے ہم کچھ بھی کر لیں وہ رشتہ باقی رہے گا، ایسا نہیں ہے. ایک نہیں 50 حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن. یہ آدمی مومن نہیں ہے، 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 یہ کام کرنے والا مومن نہیں ہے، فلاں کام کرنے والا مومن نہیں ہے، فلاں کام کرنے والا مومن نہیں ہے. کیوں؟ اس میں حضور کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جیسے حضور نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ، حضور نے فرمایا وہ مومن باقی نہیں رہتا. حضور نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چور جب چوری کرتا ہے مومن باقی نہیں رہے گا.
حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں اور اس میں تمہارے اپنے ددیالی، ننیالی، سسرالی یا دوست احباب یا دنیا میں جس سے بھی تم کو محبت ہے، جب تک ان سب کی محبت سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ محبت تم کو مجھ سے ہونا چاہیے۔ کہیں حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کا وہ پابند نہیں بن جاتا اور اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی پر نہیں چلتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو حضور سے ہمارا جو روحانی رشتہ ہے وہ رشتہ کئی چیزوں کی پابندی کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے۔ یہ رشتہ پابندیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ رشتہ اطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ رشتہ حضور کی فرمانبرداری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ رشتہ حضور کی بات کو مان کر اس پر عمل کرنے پر جڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی حضور کی باتوں کو مانتا نہیں ہے، حضور کو مانتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو حضور کو مانتا ہے، حضور کی نہیں مانتا۔ جیسے ہم لوگ ہیں، حضور کو تو مانتے ہیں اور حضور سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں یہاں جو ورڈ استعمال کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اظہار کرنا الگ چیز ہے، محبت کرنا الگ چیز ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ محبت کرنا ایک الگ چیز ہے، محبت کا اظہار کرنا، دکھانا کہ مجھے حضور سے بے انتہا محبت ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور محبت ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ اس وقت تک جڑا رہے گا جب تک ہم اپنے نبی کی بات مانتے رہیں گے۔ ایک ہے حضور سے محبت ہونا، ایک ہے محبت کا اظہار کرنا۔ جیسے بہت سے لوگوں سے ہم لوگ تعلق کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، بے پناہ چاہت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اندر ہوتی نہیں ہے، دکھاتے ہیں خالی۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں بات کرتے ہوئے، اتنے میں ایک تیسرا آدمی آیا اور بڑے دن کے بعد ملاقات ہوئی۔ اب جیسے ہی وہ آدمی نظر آیا ہم بولتے ارے السلام علیکم۔ سلام کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی محبت ہے۔ اور اس کے بعد بولتے کہاں یار وہ دکھ رہے نہیں، نظر ہی نہیں آ رہے آپ، جیسا کہ راتوں میں سو رہا نہیں کیا انتظار کرتے ہوئے ہیں۔ اس طرح کا اظہار ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب انہیں بیچارہ آ کے بولتا نہیں وہ ایسا مصروف تھا، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ بہرحال 2-4 منٹ بات کرنے کے بعد بولتا ذرا میرے کو جانا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اچھی بات ہے۔ اب یہ ساتھ میں کھڑا ہوا آدمی سوچتا شاید بہت رشتہ دار ہے، دوست ہے، کون ہے، تو اس کو بھی ذرا کھجلی ہو کے پوچھتا کون ہے یار، ہے دیوانہ ہے، ارے تیری کی۔ اب تک تو
اتنی محبتوں کا اظہار کر رہا تھا، لیکن دل میں کچھ اور ہے. تو اسی لیے میں نے بتایا اظہار محبت الگ چیز ہے اور محبت الگ چیز ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ایک ہے محبت حقیقت میں ہونا، ایک ہے محبت کا اظہار کرنا. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. تو میرے بھائیوں، حضور سے صرف محبت کا اظہار نہیں چل سکتا. حضور علیہ السلام سے آدمی کو سچی اور حقیقی محبت ہونا ہے. اور اس محبت کا معیار کیا ہے، کتنی محبت ہونا ہے؟ قرآن کریم نے وہ بتایا ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وہ تمام چیزیں جس سے ہم کو محبت ہے وہ اللہ نے گنایا ہے. تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہاری جائیدادیں، تمہارا مال، وہ ساری چیزیں جس سے آدمی کو محبت ہے، اللہ نے فرمایا ان کی محبت پوری ایک طرف ہو اور اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ان سب کے اوپر ہو. تب جا کر اللہ کے نبی کا سچا امتی وہ آدمی کہلائے گا. ہاں، کون آدمی کہلائے گا؟ جب ہر چیز کی محبت پر نبی کی محبت غالب ہو، نبی کے نام پر ہر چیز قربان کر دینے کا جذبہ، سچا جذبہ اس کے دل کے اندر ہو، زبان پر نہیں. زبان کا کوئی اعتبار نہیں. زبان کا کوئی اعتبار ہے؟ 2 منٹ پہلے صحیح بولتا، 2 منٹ بعد جھوٹ بولتا. 2 منٹ پہلے بولا ارے یارو کہاں ہے تمہارے کو دیکھنے، آنکھاں ترس گئے میرے، دکھ رہے نہیں، جانے کے بعد بولا بیوقوف ہے. تو یہ زبان کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ کا مطالبہ ہے کہ ہر چیز کی محبت سے زیادہ آدمی کو نبی کی محبت ہونا چاہیے. اب نبی سے محبت ہے یا نہیں ہے یہ کیسا معلوم ہوگا؟ یہ کیسا معلوم ہوگا؟ اس کا معیار کیا ہے؟ ایک ہم بولتے ہیں کہ صاحب نبی کے لیے جان قربان کر دیں گے، کیونکہ کرنا نہیں ہے، بولنا آسان ہے. کرنا کس کو ہے؟ کرنا کس کو ہے؟ اسی لیے بے دھڑک بول دیتے ارے جان دے دیتا ہوں نبی کے نام پہ، لینے والا کوئی ہے نہیں، امتحان ہو رہا نہیں، لہذا بولو. نبی نے آپ سے جان نہیں مانگی ہے، نبی نے محبت کے لیے آپ سے کچھ اور مانگا ہے. نبی نے آپ سے کچھ اور مانگا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو میری سنت سے محبت ہے، جس کو میرے طریقے سے محبت ہے اور وہ اس طریقے پر چل رہا ہے جو طریقہ میں نے بتایا ہے، من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے، جو میرے طریقے سے محبت کرے، یہ ہے اصل میرا چاہنے والا
فقد احبنی، گویا میری سنت پر عمل کرنا مجھ سے محبت کی دلیل ہے، میری محبت کا پروف ہے، میری محبت کا ثبوت ہے۔ تو اللہ کے نبی سے محبت ہے یا نہیں ہے، یہ زبان سے بولنے کی چیز نہیں ہے، یہ عمل سے دکھلانے کی چیز ہے۔ اور ہمارا حضور سے جو رشتہ ہے وہ رشتہ دین اور اسلام کی وجہ سے ہے، دین اور اسلام کی وجہ سے تو ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے یہ علامت ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک آدمی داڑھی چھوڑتا ہے، کیوں چھوڑ رہے بھائی؟ بولے نبی کی سنت ہے بھائی۔ چکنے کلے کس کو نہیں پسند ہے؟ سب کو پسند ہے، ہاں؟ لیکن کیوں چھوڑ رہے ہیں داڑھی؟ بولے میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا حکم ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ ارے صاحب آپ کے چہرے پہ سوٹ نہیں ہو رہی، ارے سوٹ تو ناک بھی نہیں ہو رہی یارو، اتنی موٹی ہے، کیا کاٹ کے پھینکیں گے؟ ہاں؟ کئی چیزیں آدمی کی سوٹ نہیں ہو رہی اس کو، بعض آدمی کا خط چھوٹا ہے، بعض آدمی کا خط بڑا لمبا ہے لیکن بے ڈھنگا ہے، بعض آدمی کی ناک موٹی ہے، بعض کے کان چوڑے ہیں، بعض کے آنکھیں چھوٹے چھوٹے ہیں، بعض کا کلر اچھا نہیں ہے، کیا کریں گے؟ داڑھی جو رکھی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں رکھی جاتی کہ اچھی دکھ رہی ہے یا خراب دکھ رہی ہے، اس لیے نہیں رکھی جاتی، اس لیے رکھی جاتی ہے کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اگر اچھی دکھ رہی چہرے پہ، خوبصورت دکھ رہا اس لیے رکھ رہا، تو پھر وہ سنت کہاں ہوئی؟ وہ سنت کہاں ہوئی میرے بھائی؟ وہ سنت تو نہیں ہے، وہ تو صرف اسمارٹ دکھنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ داڑیاں رکھتے ہیں، کوئی اتنی رکھ لیتا ہے یہاں پہ، باقی سب کٹا لیتا، بعض اتنی رکھ لیتے، اور بعض تو اللہ رحم کرے ان کے اوپر، یہاں سے کٹ، یہاں سے کٹ۔ ارے کم سے کم کٹانا رہا تو پورا کٹا لو، کم سے کم نبی کی سنت کا مذاق مت اڑاؤ، یہ تو مذاق ہے نبی کی سنت کا۔ تو بہرحال میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سے تمہارا جو رشتہ ہے وہ میرے طریقوں اور میرے لائے ہوئے دین سے جڑنے کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ جو میرے طریقے سے محبت کرے گا اور جو میرے طریقے پر چلے گا، میرے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارے گا، تو سمجھا جائے گا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے۔ اب ہماری محبت کا کیا حال ہے؟ بیوی نے کہا کہ اجی آتے خود جو ہے فلاں چیز لے لے کے آؤ، بولے اچھی بات ہے، شام میں خالی ہاتھا ہلا لیتے چلے گیا۔ ارے بیوی بولی کیا ہوا نہیں لائے؟ ارے بھول گیا جی۔ جاتے سے دوسرے دن پھر یاد دلاتی ہے، دیکھو کل بھول کے آئے تھے، آج میں کو بھول کے آؤ، بولے نہیں پکا لے کے آتا ہوں۔ دوسرے دن شام میں پھر ویسے چلے گیا۔ اب بیوی بولی کیا ہوا نہیں لائے؟ ارے بیگم جان قربان آپ کے لیے، پاؤڈر کے ڈبے کی کیا حیثیت ہے، کل انشاءاللہ ضرور لاتا ہوں۔ بولے آپ کو کیا نہیں چاہتا ہوں سمجھ رہے، میں بہت محبت ہے آپ سے میرے کو، سارا بازار بولتا آپ کو میرے بارے میں، کیا؟ بولے جورو کی کھینچی ہوئی لکیر سے باہر نہیں نکلتا انہیں، ہاں پورا خاندان گواہی دیتا میں آپ کی مان کے چلتا ہوں، بلکہ اب تیسرے دن پھر گیا،
پھر ہاتھا ہلا لیتے ہوئے آیا، پھر نہیں لایا۔ بیوی پوچھی کیا جی آج بھی نہیں لائے؟ اب تیسرے دن بھی کچھ بھی ایک مٹھار دیا تو بولتا بیگم آپ میری محبت پہ شک نہ کو کرو، منہ پہ بولتی مٹھی پڑو تمہاری محبت کے اوپر، نہیں بولتی۔ بولتی نہیں بولتی، بولتی جھوٹا ہے، 3 دن سے ایک چیز بول رہی ہوں نہیں لا رہا۔ تو میرے بھائیوں، اظہار سے محبت کا ثبوت نہیں ہوتا، محبت کا ثبوت کردار سے ہوتا ہے، اظہار سے نہیں ہوتا، کردار سے ہوتا ہے۔ بیوی کی بات مان کر اگر پہلے دن لا دیتا تو بیوی بولتی واقعی یہ آدمی مجھ کو چاہتا ہے، واقعی محبت کرتا ہے، میری بات کی کتنی اہمیت ہے اس آدمی کے پاس۔ اب 4 دن ہو گیا نہیں لایا تو بیوی بولتی بولے کوئی پرواہ نہیں ہے اس آدمی کو میری، بولے جھوٹا ہمیشہ بولتا میں بہت چاہتا ہوں تمہارے کو، بول کے خالی جھوٹی تسلیاں دیتے رہتا۔ بولتی نہیں بولتی؟ ذرا بیوی سے ہٹ کے حضور کی طرف آؤ، حضور سے بے پناہ محبتوں کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ بولے لکا جانی فدا یا رسول اللہ، لکا مالی فدا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے جان قربان ہے۔ اور نبی ایک حکم دے رہے ہیں کہ اے جان قربان کرنے والے اور جان قربان کرنے کی باتیں کرنے والے، 1,24,000 انبیاء کی سنت داڑھی ہے، رکھ لے، کل قیامت میں تجھے پہچاننے میں سہولت ہوگی کہ تو میرا امتی ہے۔ ڈریس کوڈ ہے، مسلمان ہونے کا کوڈ ہے، رکھ لے۔ اب ہوگا حضور سے محبت کا امتحان، حضور سے محبت کا امتحان اب ہوگا۔ مسلمان ہے تو مسلمان کی طرح دکھتا کیوں نہیں؟ مسلمان ہے تو مسلمان کی طرح جیتا کیوں نہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ مسجد کو آتے خود تو سر پہ ٹوپی رہتی، دعوت میں جاتے خود ارے دوستاں بولتے ہمارے ارے نکال بے ٹوپی، کیا نمونے کے جیسا ٹوپی لگا لیا۔ جب اللہ ٹوپی نکالتے جیب میں رکھ لیتے، مسجد کو آتے خود بھی کون لگا لے رہے، کہاں کے ٹوپیاں۔ اب تھوڑے دن ہوئے تو مسجد کی انتظامیہ کپڑے بھی لٹکانا پڑتا وہاں پہ، کیونکہ پوٹے چڈیاں پہن لے پھر رہے ہیں آج کل۔ ہاں اتنے شٹا اتنے جھرکی نا، آدھے آدھے چڈیاں۔ اب تھوڑے دن میں مسجد کی کمیٹیوں کو کپڑے بھی لگانا پڑتا، وہاں ٹوپیوں سے شروع ہوا کپڑوں پہ ختم ہوتا۔ اب ہاں مسجد کو آتے خود ٹوپی نہیں رہتی، کیوں؟ احساس مر گیا مسلمان ہونے کا، ادب نکل گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، ادب نکل گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ بعض لوگ بولتے ٹوپی ضروری ہے کیا؟ بشٹ بھی ضروری نہیں ہے، اتار کے پھر اٹار بشٹ، بنین پہ کیوں نہیں جاتا ولیمے میں؟ ہاں کوٹ ووٹ پہن کے جاتا نا، روخے میں لکھا ہوا تھا کیا کوٹ پہن کے آنا بول کے؟ کیوں نہیں جاتا شادی میں شیروانی اروانی پہن کے جا رہا؟ کیوں؟ لنگی بنین پہ جا۔ مسجد کو آ کے پوچھ رہا ٹوپی ضروری ہے کیا مسجد میں نماز پڑھنے کے واسطے؟ شادی میں جانے کے واسطے شیروانی ضروری ہے، لنگی بنین پہ کیوں نہیں جاتا؟ اور وہ چٹی اور وہ جرکن پہن لے کے بازار جو پھر رہا، چمارا پھرے ویسا،
وہی پہننے کے ولیمے میں کیوں نہیں جاتا؟ کوئی روکے میں کنڈیشن تھا کیا؟ سوٹ پہن کے آنا، ٹائی لگا کے آنا، شوز پہن کے آنا، ایسا کوئی کنڈیشن تھی کہ کیوں پہن کے جا رہا؟ ادب نکل گیا اللہ کے گھر کا، ادب نکل گیا، بے ادب ہو گئے ہم لوگ، بے ادب۔ تو میرے بھائیوں، محبت ہے نہیں ہے، یہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارا جو روحانی رشتہ ہے، حضور نے وہ کنڈیشنز بتائے ہیں، یہ کرو گے تو رشتہ ٹوٹے گا، یہ کرے گا تو تم مومن نہیں، یہ کرو گے تو مومن نہیں، یہ کرو گے تو مومن نہیں۔ آخر میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں، حضور نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو میرے طریقے سے منہ موڑتا ہے، میں نے ایک حکم دیا کہ یہ کرو، نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو میرے طریقے سے منہ موڑتا ہے، تو حضور نے فرمایا فلیس منی، پھر اس کا میرا کیا رشتہ کیا ہے؟ کیا رشتہ ہے اس کا میرا؟ اس کے اور میرے درمیان میں تعلق جو چیز تھی اسی کو اس نے کاٹ دیا، اسی کو اس نے توڑ دیا، اسی کو اس نے بازو ہٹا دیا۔ جو چیز مجھ سے اسے جوڑتی تھی، اسی چیز کو اس نے نکال کر بازو رکھ دیا، بازو ہٹا دیا، تو پھر اس سے میرا رشتہ کیا ہے؟ اس سے میرا تعلق ہی کیا ہے؟ جو چیز رشتے کی بنیاد ہے اسی کو اگر اس نے کاٹ دیا، توڑ دیا، ہٹا دیا، تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر اس سے میرا تعلق ہی کیا ہے؟ غور کیجیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے، میری سنت سے، سنت کا کیا مطلب؟ حضور کا طریقہ۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے منہ موڑ لیا، حضور نے فرمایا فلیس منی، پھر میرا اس کا اب کوئی رشتہ باقی نہیں ہے۔ میرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، سیرت کے جلسے منعقد کرنے کا مقصد صرف سنانا نہیں ہے اور صرف سننا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک ہے جشن، ایک ہے مشن، ایک ہے جشن، ایک ہے مشن۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد مبارک پر اور حضور کے نام پر جو جشن ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا، یہ صرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ گھر میں اگر بوڑھے دادا ہے تو ان سے پوچھو کہ دادا تمہارے زمانے میں جشن منایا جاتا تھا کیا؟ نانا ہے تو ان سے پوچھو۔ اور شہر میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا ہے جو منظر ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ ہم سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا یہ منظر۔
یہ سب ہمارا شوق ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں اور اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام کے دور میں، صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں، تابعین کے بعد تبع تابعین کے دور میں کہیں پر جشن کا کوئی نظم و انتظام نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ مشن پہ کام کرنے والے لوگ تھے، جشن میں نہیں پڑھتے تھے۔ اگر صحابہ بھی ہماری طرح جشن منا کر دوسرے دن گھر میں رہتے تو آج ہم گھنٹیاں بجاتے رہتے تھے، ہم گھنٹیاں بجاتے رہتے تھے۔ آج کا جشن منانے والے کا حال یہ ہے کہ 11 کی رات سے ادھم مچاتا ہے بازاروں میں، 12 کے دن پورا بازاروں میں ناشتہ ہے، ایک نماز نہیں پڑھتا۔ کس چیز کا جشن منا رہا ہے بھائی؟ حضور کا۔ کیوں منا رہا ہے؟ بولے کیا محبت نہیں ہے مجھے حضور سے؟ حضور سے بے پناہ محبت ہے؟ بولے ہاں، حضور سے مجھے بہت چاہت ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بلا کسی مجبوری کے ایک وقت کی نماز اگر چھوڑا تو اس نے کفر کیا ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑا، عمدن چھوڑا، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے چھوڑا، بازار میں بیٹھا ہوا ہے چھوڑا، کاروبار کے نام پہ چھوڑا، کالج کے نام پہ چھوڑا، شادی کے نام پہ چھوڑا اور مصروفیت کے نام پہ چھوڑا، مشغولیت کے نام پہ چھوڑا، عمدن چھوڑا، حضور نے فرمایا اس نے کفر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین۔ حضور نے فرمایا جس نے نماز دین کا ستون، جیسے بلڈنگ کے لیے پلر کی حیثیت ہے، مسلمان اور اسلام کے لیے نماز ایک پلر کی حیثیت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کی عمارت گرا دیا۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ نبی کے نام پر جشن منایا جا رہا ہے اور نبی کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے۔ نبی نے فرمایا میں گانے اور باجے کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ آج ہمارے بچے 12 تاریخ کو ڈی جے لگا کے ڈانس کر رہے ہیں۔ نبی جس چیز کو مٹانے آئے تھے، آج ہماری کیا جملہ استعمال کروں میں، بے حسی کہوں، بے غیرتی کہوں، کیا جملہ استعمال کیا جائے کہ نبی کے نام پر چوراہوں پہ ڈانس ہو رہا ہے۔ یہ سکھایا نبی نے ہمیں، اس بات کی تعلیم دی ہمیں نبی نے۔ نبی نے تو فرمایا راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والا پتھر یا کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہو اسے ہٹاؤ۔ آج ہم لوگوں کا راستہ روک کر ناچ رہے ہیں، ہم جشن کے لیے تیار ہیں، نبی کے مشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی کا مشن کیا تھا؟ کہ انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانا۔ ساری زندگی نبی اس بات کو لے کر بے قرار رہے کہ کسی طرح یہ انسانیت ایک اللہ کی ماننے والی ہو جائے اور ایک اللہ کو مان کر یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ کسی طرح یہ انسانیت میرے لائے ہوئے دین اور میری لائی ہوئی شریعت اور میرے لائے ہوئے پیغام کو قبول کر لے اور میرے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارے۔ یہ تھا رسول کا مشن۔ کیا آج اس مشن پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ باپ اپنے بیٹوں پر اس مشن پہ کام نہیں کر رہا ہے۔
تو میرے بھائیوں، میں یہاں بات کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، جسے میری سنت سے محبت نہیں، جسے میرے طریقے سے محبت نہیں، جس کو اگر میں موٹے الفاظ میں کہوں تو جسے میرا اسٹائل نہیں پسند ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ صاف صاف مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ فرمایا کہ جو آدمی ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چل رہا ہے، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستے پر چل رہا ہے، ایمان والوں کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنا رہا ہے، ایمان والوں کے لیے ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے، اس گائیڈ لائن کو فالو کرنا پڑے گا۔ ایمان والوں کے لیے کچھ رولز ہے، اس رول کو فالو کرنا پڑے گا۔ ایمان والوں کے لیے زندگی گزارنے کے کچھ طریقے ہیں، اس طریقے کو اپنانا ہوگا، تبھی وہ مومن رہے گا، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، حضور سے جو ہمارا روحانی جو رشتہ ہے وہ حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے سے قائم رہتا ہے۔ اگر ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا تو پھر وہ رشتہ بھی باقی نہیں رہتا۔ جیسے میں نے حدیثیں پڑھ کے سنائی آپ کو، حضور نے فرمایا میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر رہو، ادھر 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 ادھر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی یہاں ایک 5 منٹ برداشت کر لیجیے آپ۔ بالکل آرام سے۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضور نے فرمایا جو میرا طریقہ چھوڑ دے گا، میرا بتایا ہوا راستہ چھوڑے گا، تو اگر نبی کا راستہ چھوڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور راستے پہ تو آدمی چلے گا۔ اگر نبی کا طریقہ چھوڑے گا تو کوئی اور طریقے کو فالو تو کرے گا۔ نبی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا تو کسی اور راستے پر تو آدمی چلے گا یا نہیں چلے گا؟ چلے گا۔ اور جو کام نبی جس طریقے پر کرنے کے لیے فرمائے، اگر اس طریقے پر اس کام کو نہیں کرے گا تو کسی نہ کسی اسٹائل میں وہ کام تو کرے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی کا طریقہ ایمان والوں کا طریقہ جو آپ نے بتایا ہے، ہمارے لیے ہی تو نبی نے بتایا ہے، تو نبی کا طریقہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ایمان والوں کے لیے جو طریقہ نبی نے طے کیا ہے کہ تمہیں اس طریقے پر چلنا ہے، اس طریقے کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو اب وہ کام تو کرنا ہے۔ جیسے شادی کر رہے ہیں، یا تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا ہے یا پھر کوئی اور طریقہ تو ہے جس طریقے پر ہم کریں گے۔ کھانا کھانا ہے، نبی کا بتایا ہوا ایک طریقہ ہے، ہم اس طریقے کو چھوڑیں گے تو کوئی اور طریقہ تو ہے جس طریقے سے ہم کھانا کھائیں گے۔ ایک طریقہ نبی کا ہے کپڑے پہننے کا،
وہ طریقہ چھوڑیں گے تو کوئی اور طریقہ ہے. اب وہ طریقہ جو ہوگا وہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں رہے گا، وہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں رہے گا، کسی نہ کسی قوم کا طریقہ رہے گا. چاہے وہ جوس کا طریقہ ہو، چاہے وہ کرسچن کا طریقہ ہو، چاہے وہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہمارے ہندو بھائیوں کا طریقہ ہو، یا کسی اور مذہب کا طریقہ ہو، کوئی نہ کوئی تو طریقہ رہے گا نا. حضور کا طریقہ جب ہم چھوڑیں گے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہم چھوڑیں گے، نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہم چھوڑیں گے، تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہم فالو کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام ہم کو کرنا ہے. اب نبی کے طریقے پر نہیں کریں گے تو کسی اور طریقے پر کریں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ کوئی اور طریقے پر کریں گے. تو ایسے بے حساب کام ہم لوگ کر رہے ہیں، بے حساب گن نہیں سکتے، سر کے بال سے لے کر پیر تک، زندگی کی صبح سے لے کے شام تک بے حساب کام ہے جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے. اور مسلمانوں کے لیے جو طریقہ اللہ کے نبی نے دیا تھا کہ بحیثیت مسلمان تم کو یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا. تو اب وہ کام تو کرنا ہے ہم کو، تو ہم نے مسلمانوں کا جو طریقہ تھا اسے چھوڑ کر کوئی اور طریقہ ہم فالو کرنے لگ گئے. اب بڑا مزہ آیا اس میں، ہاں بڑا مزہ آیا صاحب. کیا بولتے لوگ؟ بہت مزہ آیا لوگ. حالانکہ وہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے. وہ طریقہ جیسے شادی ہو رہی، 2 گھنٹے پہلے سے گھر کے سامنے باجا بج رہا، محلے کے بچے سب جمع ہو گئے، ناچ رہی. اب ناچ لیتے گھر سے شادی خانے تک گئے تک رات میں 12 بج گئے. 11 بجے سے پہلے کوئی دولہا آ رہا نہیں. دوسرے دن ولیمہ ہو رہا، پھول کا ہار لے کے جا رہی، رستہ تمام ناچ رہی. پھول کے ہاروں کو آنکھاں رہتے، کائی کو ناچ رہے؟ کائی کے لیے ناچ رہے؟ دولہے کے سامنے ناچ رہی، دلہن کے سامنے ناچ رہی، پھول کے ہار کے سامنے ناچ رہی. میرے بھائیوں، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری تاریخ میں ناچنے والی عورتیں ہوتی تھی، مرد کبھی نہیں ناچتا تھا. مرد کبھی نہیں ناچتا تھا، ناچنے والی عورتیں ہوتی تھی، عورتوں کو نچواتے تھے لوگ. آج کے اتنا بے غیرت مرد پچھلے زمانے میں ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا. ہاں، دوست کے بھائی کی شادی میں ناچ رہی، دوست کے بہن کی شادی میں ناچ رہی، محلے والوں کی شادی میں ناچ رہی، چچا کے دوست کی شادی میں ناچ رہی. اڈے پہ مزدوراں جیسا مل جاتے نا، ویسے ناچنے والے مل جا رہے ہیں آج کل. میرے بھائیوں، تو میں جو بات عرض کر رہا تھا، نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہم چھوڑیں گے تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہم فالو کریں گے، اور کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. اب جو مسلمان کا طریقہ فالو نہیں کرے گا تو کوئی نہ کوئی مذہب کا طریقہ ہے جسے فالو کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا جو میرا طریقہ چھوڑ کر کسی اور قوم کا، کسی اور مذہب کا، کسی اور کا طریقہ اگر اپناتا ہے تو وہ یاد رکھے کل قیامت میں، کل میدان محشر میں وہ ان کے ساتھ رہے گا جس کا طریقہ اس نے اختیار کر کے زندگی گزارا تھا. وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا، نہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا، ایمان والوں کے ساتھ نہیں رہے گا. وہ ان کے ساتھ رہے گا جن کے جیسے چہرے بنا کے جیا تھا، جن کے جیسا لباس پہنا تھا، جن کے جیسے شادیاں کیا تھا، جن کے جیسا کاروبار کیا تھا، جس کے طریقے پر زندگی گزارا. کل میدان محشر میں وہ ان کے ساتھ رہے گا، میرے ساتھ نہیں رہے گا. جو میرے طریقے کو فالو کرتے ہیں، جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں، جو میری سیرت
کے اندر بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور میری کھینچی ہوئی لکیروں پر چلتے ہیں اور میرے بنائے ہوئے دائروں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، وہ میرے ساتھ رہیں گے۔ اور جس نے میرا طریقہ چھوڑا، میری سنت چھوڑی، میری حدیثوں کی پرواہ نہیں کی، میری ہدایتوں کی پرواہ نہیں کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر جس کے طریقے پر جیا تھا کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ اللہ آپ کی، میری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اس جلسے کی برکت سے اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی کے طریقوں سے محبت کرنے کی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔